بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اس دنیا کا سب سے اہم اور لازمی کام ہے۔ بنا اس کے کچھ نہیں۔ کسی شاعر نے تو یہ کہا کہ دل وہ آباد نہیں جو تیری یاد میں برباد نہیں۔ بربادی کا لفظ دنیا کے عقل مند، دانش مند دنیا سے دوری یا دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو دور رہنے میں، دنیا کے دانش مند یہ کہتے ہیں کہ یہ برباد ہے۔ گھر تو اس کے پاس ہے نہیں، پیسہ اس کے پاس ہے نہیں، ملکیت اس کے پاس ہے نہیں، رہنے کو ٹھکانہ اس کے پاس ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کمایا کیا لیا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کی یاد نہیں، آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں، اور اللہ کی یاد اس حد تک آپ کے اوپر حاوی ہو کہ دنیا آپ کے لیے برباد نہیں، تب تک تو آپ نے کچھ نہیں کمایا۔ جو کچھ کمایا اس دنیا کا کمایا، یہ دنیا فانی دنیا، یہ آپ کا ظاہری وجود، فانی وجود، یہ سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، سبھی کہتے ہیں۔ کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیں، کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیں، باشرہ لوگ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور باشرہ لوگ اس بات کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ جب وہاں اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو وہاں جو ہمیں جسم عطا کیا جائے گا وہ جسم اس کے جیسا تو ضرور ہوگا، لیکن یہ وہ جسم نہیں ہے۔ اسی طرح جہنم میں جو ہمارا جسم جلے گا، آگ کی خاصیت تو یہ ہے کہ یہاں آپ جا کے دیکھو نا، شمشان گھاٹ کا ذرا کبھی جا کے دورہ کریں، جا کے کبھی وزٹ کریں کہ کیسے کیسے اس دھرتی پہ اپنی شان و شوکت رکھنے والے، منوانے والے، طاقتوں والے، وہ ذرا سی آگ میں جھلس کر یوں فنا ہو گئے کہ ان کی راکھ پھر ان کے پچھلے آ کے سمیٹتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا کی آگ انسان کے جسم کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے تو وہ دوزخ کی آگ انسان کے جسم کے ساتھ کیا کرتی ہوگی۔ اور اس کے لیے بھی روایات بھی ملتی ہیں، احادیث میں بھی ملتا ہے۔ تمام مکاتب فکر نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے، اور اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس بات کو بار بار دہراتے بھی ہیں کہ جہنم میں ایک جسم جلے گا دوسرا ملے گا، ایک جلے گا دوسرا ملے گا۔ جو جل چکا وہ کون سا تھا، جو دوبارہ ملے گا وہ کون سا تھا۔ یہ جسم جل گیا، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسے ہی بنا کے وہیں جہنم میں رکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار جو جسم دے رہے ہیں، بار بار جو جسم جلا رہے ہیں، تو آخر کچھ تو ہے۔ تو جو بار بار جسم ملتا ہے، یہ جو بار بار جلتا ہے، تو وہاں اگر جسم بار بار ملتا ہے، یعنی نئے سے نیا جسم ملتا ہے، تو کیا جنتوں میں وہ جسم نہیں؟ انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، دنیا کی بادشاہی اسے دے دو، انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں۔ انسان کبھی بھی ایک چیز پہ مطمئن ہو کے، صابر ہو کے، شاکر بن کے،
اپنے آپ کو ٹھہراتا ہی نہیں ہے۔ اس کے مزاج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ کبھی ایک چیز پہ ٹھہرتا نہیں، اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آیا رب کی طرف سے ہے، جب تک یہ رب میں تحلیل نہیں ہو جاتا۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روح جو اللہ نے اپنی روح جو ڈالی ہے، یہ اللہ کی روح اللہ میں ہی تحلیل ہونی ہے۔ تو جب تک یہ اس کے پاس رہتی ہے، یہ بے چین رہے گی اپنے اس وجود سے جو رب کبیر کا ہے، جو رب کریم کا ہے، جو رب قادر کا ہے، جو اس خالق اور مالک کا ہے۔ اس کے وجود تک واپس تحلیل ہونے تک تو یہ بے چین رہے گی، تھوڑا آرام لے گی لیکن پھر بے چین ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارا جسم بڑی سی بڑی تکلیف میں ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتا ہے، برداشت کا اس میں مادہ آ جاتا ہے۔ یہ جو جہنم میں بار بار جسم تبدیل ہو کے ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے جسم سے نئی تکلیف ملے، نئے جسم سے نیا درد ملے، نئے جسم سے نئی اذیت یہ اٹھائے۔ اسی طرح جنتوں میں بھی آپ کو بار بار جسم کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک جسم اور ارب سال کی زندگی، جہاں کوئی موت نہیں، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، پابند ہو کہ جیتے رہو، بیمار ہو نہیں سکتے، کسی قسم کی کوئی بیماری لگتی نہیں ہے، بھوک پیاس کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ آب کوثر کا ذرا سا ایک گھونٹ آپ کے حلق میں اترا، آپ کی پیاس اڑ گئی، بھوک آپ کی اڑ گئی۔ جنتوں کی نعمتیں جتنی آپ کو بتائی جاتی ہیں یا جو اللہ نے رکھی ہیں، جب بھوک ہی نہیں تو کھاؤ گے کیا؟ نفس کی خواہشیں آپ کی وہیں جل کے مر گئیں، ختم ہو گئیں۔ جب نفس تک نہیں ہے تو حوروں کا کیا کرو گے؟ یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی اللہ نے وہاں رکھی ہیں، ایک دن آپ کو اکتا دیں گی۔ اس اکتاہٹ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں بھی بار بار جسم دیتا رہے گا، تاکہ تم نئے جسم کے ساتھ نئے انداز سے پھر لطف اندوز ہوتے رہو۔ تو یہ جو جسم دوبارہ بار بار وہاں ملتا ہے، یہ جسم حقیقت میں روح کا لباس ہے۔ یہ جسم آپ کو ملے گا ضرور، بار بار ملے گا، لیکن روح کے لباس کی صورت میں آپ کو ملے گا۔ جیسے یہ جسم نفس کا لباس ہے، جس کو ہم روٹی کھلاتے ہیں، پھل کھلاتے ہیں، فروٹ کھلاتے ہیں، دنیا جان کا پتہ نہیں کیا سے کیا چیز کھلا دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ گند ہو کے جناب ہمارے جسم سے نکلتا ہے، تھوڑی دیر اور ٹھہر جائے تو ہم بیمار پڑ جائیں۔ تو یہ اس گند کے مسکن کو، اس گند کے ڈھیر کو اگر آپ نے آباد رکھنا ہے، اگر آپ نے معراج دلانی ہے، اگر آپ نے خلافت کے مرتبے کا مان رکھنا ہے اور خلافت کے فیض سے مستفید ہونا ہے، تو آپ کے اس قلب کو اللہ کی یاد میں یوں رکھنا ہے کہ دنیا آپ کی برباد ہو جائے۔ دنیا برباد ہوگی تو آپ کو نارملی تکلیف جب ہوتی ہے، آپ کو اللہ یاد آتا ہے۔ نارملی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پیارا آپ کو یاد آتا ہے۔ دنیا میں آپ کی نسبت رب سے نہیں ہے تو کسی نہ کسی سے تو آپ کی نسبت ہے، جس سے آپ کی نسبت ہے، جس سے آپ کی چاہت ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، جس سے آپ کو پیار ہے۔ ذرا سی تکلیف آتی ہے، آپ کی زبان پہ اس کا نام آتا ہے، آپ کی سوچوں میں اس کی یاد آتی ہے۔ تو جن کی نسبت رب سے ہے، ان کو جب جب بھی تھوڑی تکلیف ملے گی تو ان کی یاد میں، ان کی سوچوں میں، ان کی زبان پہ اپنے رب کا اسم ہوگا، اپنے رب کی بات ہوگی، ان کے ذہن میں بھی ان کا مالک ہوگا، ان کا خالق ہوگا۔ تو اس قلب کو اگر آباد رکھنا ہے، اور یہ اگر اس کے نام سے، اس کے ذکر سے آباد نہیں ہے، تو پھر یہ برباد ہے،
پھر یہ تباہ ہے، پھر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر اس کی کامیابی اور خلاصی کا کوئی اس کا تدارک نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کو کامیابی نصیب ہو۔ یہ اسی رب کی امانت ہے، یہ اسی رب کے لیے ہی استعمال ہونی ہے، یہ اسی کے لیے ہی ہم نے مختص رکھنی ہے، اسی کے پورے اخلاص میں رہنا ہے۔ اگر ذرا سا بھی اخلاص بھٹکا، نفس کا قبضہ شروع۔ لہذا اس دل کی آبادی تو اللہ کی یاد سے وابستہ ہے، اور اگر رب کی یاد تمہارے دل میں آتی نہیں، رب کی خلش آپ کے اندر اٹھتی نہیں، اپنے مالک اور خالق کی تڑپ آپ کے دل میں اٹھتی نہیں، تو یہ دل مردہ ہے، یہ دل مردہ ہے۔